السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال القلوب کے پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 21 روزے اور 21 شب تاک رات کا وظیفہ۔ کیا آپ نے درود پاک پڑھا ہے حضور کریم کی بارگاہ میں؟ پہلے تو آپ نے پڑھ لینی ہے آخری عشرے کی دعا پڑھنے کے بعد پڑھیں گے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود پاک آپ کو آتا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ شب قدر کے بارے میں کچھ خیالات جو علماء اکرام نے کیے ہیں، اس کے بارے میں ایک خیال یہ بھی ہے شب قدر کے بارے میں کہ چاند جمعے کے روز ہو تو شب قدر 27 رمضان المبارک کو ہوگی، چاند ہفتے کے روز ہو تو شب قدر 23 رمضان المبارک کو ہوگی، چاند اتوار کے روز ہو تو شب قدر 29 رمضان المبارک کو ہوگی، چاند پیر کے روز ہو تو شب قدر 21 رمضان المبارک کی رات ہوگی، چاند منگل کے روز ہو تو شب قدر 27 رمضان المبارک ہوگی، چاند بدھ کے روز ہو تو شب قدر 23 رمضان المبارک کو ہوگی، چاند جمعرات کے روز ہو تو شب قدر 25 رمضان المبارک ہوگی۔ اس کے بارے میں ماہ رمضان کی تاک راتوں کی عبادات اور فضائل، اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دیں آپ کو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر جو شخص جو حقیقتاً محروم ہی رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمائیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اس جگہ کی وجہ سے میں اس کی تعین اٹھا لی، یعنی نہیں بتایا گیا، اٹھا لی کیا بعد میں ہے کہ یہ اٹھا لیا گیا ہے اللہ کے علم میں یہ بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 9 اور 7 اور 5 رات میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کی من جملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ اس رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، آسمان چمکدار ہوتا ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈا بلکہ معتدال، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا، تارے جگمگاتے ہوئے صبح تک آسمان کے تارے شیاطین کو نہیں مارتے۔ نیز اس کی علامتوں میں یہ بھی علامت ہے کہ صبح کی آفتاب بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکا کی طرح نظر ہوتا ہے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دونوں
اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیاطین کا اس جگہ سے ظہور ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ احمد ابن ماجہ ترمذی۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، اور بس معاف فرما دے مجھے بھی، آمین یا رب العالمین۔ تیسرے عشرے کی دعا۔ وظیفہ شروع ہو رہا ہے دوستو تیسرے عشرے کی شب یعنی 21 شب کا، پہلی رمضان المبارک کی پہلی طاق رات کا۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، تیسرے عشرے کی دعا پڑھ لینی ہے، اللہم اجرنا من النار۔ پہلی شب قدر کی عبادات، 21 شب کی عبادات۔ 21 شب کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 21 شب کی 4 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر 4 رکعت نفل میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں 1 مرتبہ، اور سورہ انا انزلنا 1 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام 80 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، تمام حاجات پوری ہوں گی، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ 21 شب میں 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل شریف 3 بار پڑھیں اور انا انزلنا 1 بار پڑھیں۔ بعد السلام 80 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں۔ سچے دل سے پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد خاص وظیفہ، اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ رات کا وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آ جائے گا 21 روزہ۔ 21 روزہ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بعد نماز فجر یا حافظ و 300 مرتبہ کا ورد پڑھیں۔ اس کے بعد آ جائیں نماز ظہر۔ نماز ظہر کے بعد یا ناصر و 300 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آ جائیں گے نماز عصر۔ نماز عصر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا باسط و 300 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد آپ آ جائیں گے نماز مغرب۔ نماز مغرب آپ پڑھیں دعائے جمیلہ۔ دعائے جمیلہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آ جائیں گے نماز عشاء۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 40 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آج کا آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ان نیک ساعتوں میں، رحمت بھری راتوں میں آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ وظیفے کے ساتھ، 22 روزے کے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرہ۔